اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع جماعت نہم سے متعلق ہے۔ جماعت نہم غزل نمبر 2، جس کے شاعر خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ رخو زلف پر جان کھویا کیا، اس حوالے سے ہم غزل کے اشعار کی تشریح اپنی گزشتہ ویڈیو میں پیش کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس غزل کے مشقی سوالات کو سمجھنے کی ایک کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، سب سے پہلا سوال ہے، شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ جواب پہ غور کیجئے۔ شاعر خواجہ حیدر علی آتش اپنی غزل میں کہتے ہیں، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ یعنی شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے خوبصورت دانتوں کی خوبیاں ہی بیان کی، اور خوبصورت دانتوں کی تعریف میں جب بھی قلم اٹھایا، ان کے قلم نے ہمیشہ موتی ہی پروئے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی خوبصورت الفاظ میں لکھنا بھی موتی پرونے جیسا ہے۔ تو شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے؟ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے خوبصورت دانتوں کے وصف بیان کیے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے، شاعر خواجہ حیدر علی آتش اپنی غزل میں کہتے ہیں، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے اپنی آرزوؤں کے مطابق کچھ بھی نہ ملا، میں کس طرح بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی کیسے بسر کی۔ ظاہری طور پر تو میں جاگتا ہی رہا، مگر میرے نصیب سوئے رہے، میرا کوئی کام سیدھا نہ ہوا، سارے کام الٹ ہوتے چلے گئے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بدقسمتی نے میرا گھر دیکھ لیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ شاعر کی عمر وہ خود نہیں جانتا، وہ کہتا ہے کہ میں کس طرح بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی کیسے بسر رہی کی۔ ظاہری طور پر تو میں جاگتا ہی رہا، مگر میرے نصیب سوئے رہے، میرا کوئی کام سیدھا نہ ہوا، سارے کام الٹ ہوتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی وہ کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بدقسمتی نے میرا گھر دیکھ لیا ہو۔ یعنی شاعر تو ظاہری آنکھوں سے جاگتا رہا، مگر اس کی قسمت سوئی رہی۔ جی، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو شاعر خواجہ حیدر علی آتش اپنی غزل میں کہتے ہیں، رہی سبز بے فکر کشت سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ تو دیکھیں، شاعر نے اپنی شاعری کو ایک کھیتی سے تشبیہ دی ہے، اور اپنی کشت سخن کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میری شاعری کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہی، مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ جس طرح ایک کسان کو فصل اگانے کے لیے کھیتوں میں ہل چلانا پڑتا ہے اور ہر وقت اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کہیں محنت کا پھل کسان کو ملتا ہے۔ لیکن آتش کو اس قسم کی کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، ان کی شاعری کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہی۔ تو شاعر اپنی کشت سخن کے بارے میں کہتا ہے کہ میری شاعری کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہی، اور مجھے اس میں کسی قسم کی محنت کی کوئی فکر نہیں کرنی پڑی۔ یہ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 4 دیکھیے کہ برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ تو شاعر خواجہ حیدر علی آتش اپنی غزل میں کہتے ہیں، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ یعنی برہمن جو ہندو دھرم میں سب سے اونچی ذات تصور کی جاتی ہے، جن کے ذمہ مذہب کی اجارہ داری ہے، تمام مذہبی معاملات برہمن کے ذمہ ہوتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی ساری عمر بتوں کی پرستش میں یعنی پوجا پاٹ میں گزار دیتے ہیں۔
ان کو ساری زندگی یہی حسرت رہتی ہے کہ ان کے بت ان سے بات کر سکیں اور برہمنوں کو ہم کلامی کا شرف دے سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتوں کو یہ صلاحیت ہی عطا نہیں کی کہ وہ بول سکیں۔ تو برہمن کو ہمیشہ اس بات کی حسرت رہی کہ ان کے بت ان سے ہم کلامی کریں، ان سے بات کریں۔ جی عزیز ساتھیو، یہ اس بات کا خیال رہے کہ غزل سے متعلق اگر کسی سوال کا جواب دینا ہو تو اس سوال میں جس شعر کے حوالے سے وہ سوال پوچھا گیا ہے اس شعر کو بیان کرنا، تحریر کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہم شروع سے سوال نمبر 1 سے ہی جو بھی سوال پوچھا گیا اس سے متعلق اس شعر کو ہم نے ضرور بیان کیا۔ تو آپ نے بھی ان اشعار کو ضرور یاد کرنا ہے اور اپنے جوابات میں ان اشعار کو ضرور تحریر کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ جواب دیکھیے، شاعر خواجہ حیدر علی آتش اپنی غزل میں کہتے ہیں، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو سوال نمبر 1 میں بھی یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف بیان کیے، تو یہ سوال اسی شعر سے متعلق ہے مگر سوال کا انداز تبدیل ہو گیا۔ شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ تو شاعر خواجہ حیدر علی آتش اپنی غزل کے اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا، یعنی شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے خوبصورت دانتوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے جب بھی قلم اٹھایا ان کا قلم ہمیشہ موتی ہی پروتا رہا۔ گویا خوبصورت انداز میں لکھنا یا محبوب کی تعریف انوکھے انداز میں، دلکش انداز میں کرنا بھی موتی کے پرونے جیسا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے موتی پروئے گئے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، مندرجہ ذیل تراکیب کے معنی تحریر کریں۔ تراکیب یعنی مرکب الفاظ، 2 الفاظ کا مجموعہ ترکیب کہلاتا ہے یا مرکب لفظ کہلاتا ہے۔ تو وصف دندان یار یہاں پہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ وصف دندان یار، یہ ترکیب دیکھیے، وصف سے مراد خوبی اور دندان یار سے مراد محبوب کے دانت، گویا محبوب کے دانتوں کی خوبی، وصف دندان یار۔ اسی طرح اگلا دیکھیے، فکر کشت سخن، 3 الفاظ کا مرکب، فکر کشت سخن، کشت سے مراد کھیتی ہے، سخن سے مراد شاعری ہے، بات ہے یا کلام ہے، یعنی شاعری کی، کھیتی کی فکر کرنا۔ تو یہ ان تراکیب کے معنی ہیں، مفہوم ہے ان کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل شعر میں موجود صنعت تشبیہ کی وضاحت کریں۔ صنعت تشبیہ کی وضاحت کریں۔ جی جواب دیکھیے، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ جو شعر بیان کیا گیا اس میں صنعت تشبیہ کی وضاحت کرنی ہے، تو شاعر خواجہ حیدر علی آتش کے اس شعر میں صنعت تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ قلم سے اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف میں لکھے گئے الفاظ کو، قلم سے اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف میں لکھے گئے الفاظ کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو صنعت تشبیہ کی ہم وضاحت کریں۔ صنعت تشبیہ کسی چیز کو کسی خاص خوبی کی بنا پر، کسی خاص خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے مانند یا اس جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے خوبصورت چہرے کو پھول کی مانند قرار دینا، پھول جیسا قرار دینا۔ تو ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ پہلی چیز کو مشبہ، دوسری چیز کو مشبہ بے، اور دونوں کے درمیان جو مشترک خوبی ہے، ایک کمبائنڈ سی خوبی یا صفت، اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں۔ حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ بھی تشبیہ کے ارکان میں شمار ہوتے ہیں۔ تشبیہ کا مقصد عام چیز کی خوبی کو واضح کرنا ہے اور اس کی وضاحت کرنا ہے۔ تشبیہ سے بات میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور بیان دلچسپ ہو جاتا ہے۔ تو تشبیہ میں ان کی نثری مثالیں دیکھیے کہ اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں، اس کے لب پھول کی طرح نازک ہیں، اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ اب دیکھیں نا، ان 4 نثری جملوں میں اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں، یا اس کے لب پھول کی طرح نازک ہیں،
اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے یا پھر وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ یہ تشبیہ کی مثالیں ہیں۔ آگے اشعار کی جانب بڑھتے ہیں۔ 2 اشعار میں نے اس حوالے سے پیش کیے ہیں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، میر تقی میر کا شعر ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ تشبیہ کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس طرح دوسرا شعر دیکھیے، میر انیس کا شعر ہے، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ تو ان مثالوں میں دانت، لب، دل، وہ اور اوس مشبہ ہیں، جبکہ موتی، پھول، پتھر، لومڑی اور گلاب کی پنکھڑی یہ مشبہ بھی ہیں۔ ان مثالوں میں بالترتیب سفیدی، نزاکت، سختی اور چمک یہ تشبیہ کی وجوہات یا وجہ شبہ کی مثالیں ہیں۔ حرف تشبیہ ایسے لفظ یا الفاظ کو کہا جاتا ہے جو مشبہ اور مشبہ بے کے درمیان رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ جیسے اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں تو کی طرح، اس کے لب پھول کی طرح نازک ہیں تو کی طرح یہ حرف تشبیہ ہیں۔ اسی طرح رابطہ بھی پیدا ہو رہا ہے، جیسے کی مانند، کی طرح، جیسا، سا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے تو کی سی یہ حروف تشبیہ ہیں۔ تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، یہاں پہ دیکھیے کہ اوس کو تشبیہ دی گئی موتیوں سے، چمکتے ہوئے موتیوں سے۔ اور غرض تشبیہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ مقصد یا سبب جس کے لیے تشبیہ کا سہارا لیا گیا، یعنی جیسے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دینا، اتنے خوبصورت دانت، اتنے موتیوں جیسے چمکدار دانت کہ ان کو موتی جیسا قرار دے دینا۔ اسی طرح لبوں کو پھول کی طرح نازک کہنا، اسی طرح کیا کہنا چاہیے، اوس کو موتیوں سے تشبیہ دے دینا، موتیوں جیسا قرار دے دینا۔ تو یہ تشبیہ ہے، تشبیہ کی تعریف اور اس کی مثالیں اور اس کی وضاحت بھی کر دی گئی ارکان تشبیہ کے حوالے سے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس میں دیکھیں سوال نمبر اگلا سوال جو ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ تو جواب دیکھیے، وصف سے مراد خوبی یا صفت ہے۔ جملہ دیکھیے، معاف کر دینا اچھے لوگوں کا وصف ہے۔ اس طرح آپ بھی اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی دوسرا جملہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ معاف کر دینا اچھے لوگوں کا وصف ہے۔ بخت ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے مقدر، نصیب، قسمت۔ اپنے والدین کی خدمت کرنے والے اور دنیا میں ہی جنت کمانے والے بڑے خوش بخت ہوتے ہیں۔ بخت، ٹھیک ہے جی، اپنے والدین کی خدمت کرنے والے اور دنیا میں ہی جنت کمانے والے بڑے خوش بخت ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگلا لفظ دیکھیے، برہمن، جس کا مطلب ہے بت پرست، ہندوؤں کی ایک ذات۔ تو ہندوؤں کی اونچی ذات برہمن ہے اور وہ تمام مذہبی معاملات کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا مفہوم۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ لفظ کو جب بھی، لفظ ہو یا محاورہ ہو، جب بھی اسے اپنے جملے میں استعمال کریں اس کا مفہوم ضرور بیان ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے اس کا مطلب، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح زنخداں، ٹھوڑی میں بننے والا گڑھا، ٹھوڑی میں بننے والا گڑھا۔ آتش کو اپنے محبوب کے زنخداں سے بے حد محبت رہی۔ تو اس میں واضح ہو رہا ہے زنخداں کا مطلب، زنخداں سے، اپنے محبوب کے زنخداں سے بے حد محبت رہی، ٹھیک ہے جی۔ ٹھوڑی میں بننے والا گڑھا۔ آتش، آگ، میدان جنگ میں ہر طرف لہو اور آتش کے شعلے بھڑک رہے تھے، لہو اور آتش کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، یہ تو تھے جملے، اب ہے کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ تو الفاظ متضاد 4 دیے گئے ہیں الفاظ، اندھیرا اجالا، غم خوشی، جاگنا سونا، آگ پانی۔ اسی طرح سوال نمبر 8 دیکھیے، اگلا سوال ہے درج ذیل مرکبات کے نام لکھیں۔ اب اس میں 3 دیے گئے ہیں مرکب الفاظ، رخ و زلف۔ اب دیکھیں، رخ ایک الگ لفظ ہے، زلف الگ لفظ ہے، اور ان کے درمیان میں ایک حرف استعمال ہوا ہے جو دونوں کے درمیان تعلق کو پیدا کر رہا ہے، رخ و زلف، اور وہ حرف ہے حرف عطف، یعنی یہ مرکب بنا مرکب عطفی جس میں حرف عطف یعنی واو یا اور استعمال ہو سکتا ہے، جیسے دن اور رات،
دن اور رات، دن الگ ہے، رات الگ ہے، اور ان کے درمیان اور حرف عطف کے طور پر آ رہا ہے، تو واو اور یہ حروف عطف کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر واو کا استعمال یعنی جو ہو رہا ہے، اس میں رخ و زلف یہ مرکب لفظ ہے اور یہ مرکب عطفی ہے۔ اسی طرح اگلا دیکھیں، دندان یار، نون کے نیچے جو زیر آ رہا ہے اس کا وہ کا، کے اور کی کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی وہ حرف عطف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ دندان یار یعنی محبوب کے دانت، یار کے دانت، دوست کے دانت، تو کے حرف اضافت میں آتا ہے، تو یہاں پر یہ مرکب بنا مرکب اضافی۔ اسی طرح کشت سخن، سخن کی کھیتی، شاعری کی کھیتی، تو زیر جو آ رہا ہے تے کے نیچے وہ حرف تشبیہ، حرف اضافت کے طور پر آ رہا ہے، اور یہاں پہ یہ مرکب بنا مرکب اضافی۔ ٹھیک ہے جی، تو عزیز ساتھیوں، یہ کچھ چیزیں تھیں۔ اس کے ساتھ ہم اگر آگے بڑھیں اپنے ٹاپک کی طرف، تو اس میں دیکھیں کہ اس ایکسرسائز میں، مشقی سوالات میں استعارہ دیا گیا ہے۔ استعارہ سے پہلے اگر سوال نمبر 9 کی جانب بڑھیں تو انہوں نے سوال لکھا ہے کہ غزل کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل کے جواب دیں۔ تو دیکھیے کہ سب سے پہلے ہے الف جز، اس غزل کا مطلع کون سا ہے؟ تو عزیز ساتھیو، آپ جانتے ہیں کہ مطلع جو ہے وہ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے۔ تو پہلا شعر کون سا ہے؟ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ اسی طرح یہ اس غزل کا مطلع ہو گیا، اور مطلع کی پہچان یہی ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگلا سوال ہے بے جز، اس غزل کا مقطع کون سا ہے؟ تو مقطع آپ جانتے ہیں کہ آخری شعر جس پر غزل کا اختتام ہو۔ عام طور پر اس آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اپنا نام استعمال کرتا ہے، اور اگر اس یعنی شعر میں، اگر آخری شعر میں شاعر اپنا نام استعمال نہ کرے تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا، وہ محض آخری شعر ہی کہلائے گا۔ تو اس غزل کا مقطع کون سا شعر ہے؟ اس غزل کا مقطع ہے کہ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ تو اسی طرح اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال ہے جیم جز، اس غزل کی ردیف کیا ہے؟ تو ردیف کی بھی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، یعنی غزل یا نظم کے ہر شعر کے آخری الفاظ جو ہو بہو دہرائے جاتے ہیں، یہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، 2 الفاظ یا 3 الفاظ کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ الفاظ یا لفظ یہ ردیف کہلاتے ہیں، جو آخر میں آتے ہیں ہر شعر کے آخر میں اور ہو بہو دہرائے جاتے ہیں۔ تو اس غزل کی ردیف ہے کیا، کیا، ٹھیک ہے جی، کھویا کیا، ڈبویا کیا، کیا، یہ کیا جو ہے یہ ایک ہی لفظ ہے یہاں پہ اس غزل میں، اور یہ ردیف کے طور پر آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس غزل میں اگلا سوال دیکھیے دال جز، اس غزل میں موجود کوئی سے 5 قوافی کی نشاندہی کریں۔ تو کوئی سے 5 قوافی، قوافی یعنی قافیہ کا جمع، تو قافیہ یعنی ہم آواز الفاظ جو غزل یا نظم کے ہر شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں، تو ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس غزل کے قافیے دیکھیے، اب اس میں غزل میں پہلا شعر دیکھیے، تو رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، تو کھویا اور رویا یہ ہم آواز الفاظ ہیں، تو یہ قافیے ہو گئے۔ اسی طرح اگلے شعر میں قلم اپنا موتی پرویا کیا، تو پرویا ہم آواز لفظ ہے یعنی قافیہ ہے۔ سویا، بویا، اسی طرح گویا، اسی طرح دھویا، ڈبویا، تو یہ الفاظ جو ہم آواز ردیف سے پہلے آ رہے ہیں یہ قافیے ہیں۔ تو اس کے قافیے ڈبویا، دھویا، گویا، بویا، سویا، پرویا اور رویا ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو عزیز ساتھی یہ ایک طرح سے تھے سوال قواعد سے متعلق جو پوچھے گئے ہیں، اور اس میں جو سوال نمبر 10 دیا گیا ہے کہ 5ویں شعر میں شاعر نے کیا استعارہ استعمال کیا ہے؟ تو 5ویں شعر میں دیکھیے، 5ویں شعر میں برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا،
تو بت کو محبوب کے لیے استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تو شاعر نے یہاں پہ بت کو محبوب کے لیے استعارہ قرار دیا ہے، بت کو محبوب کے لیے استعارہ قرار دیا ہے، یعنی محبوب جو ہوتا ہے وہ بھی بت کی مانند ہے، اس پر بھی کسی قسم کے احساسات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، عاشق کی محبت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک بت، پتھر کا بت، اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی طرح شاعری کی یہ روایت ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، اس محبوب پر محب یا عاشق کی محبت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کے کوئی کسی قسم کے احساسات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بت محبوب کے لیے استعارہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو عزیز ساتھی یہ سوال نمبر 10 تھا۔ آگے دیکھیں، استعارہ یہاں پہ دیا گیا ہے۔ استعارہ یہ آپ خود ہی پڑھیں گے تو اس کی تعریف بھی سمجھ میں آ جائے گی، کہ یہاں پہ میں صرف زبانی طور پر مختصر طور پر سمجھا دیتا ہوں کہ استعارہ ادھار لینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ تو علم بیان کی اصطلاح ہے جس میں کسی چیز کے معنی مستعار لے کر، ادھار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ یعنی دونوں میں تشبیہ کا تعلق ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ماں نے کہا میرا چاند سا بیٹا پنگھوڑے میں سو رہا ہے، یہ ہے تشبیہ، چاند سا بیٹا۔ اب اگر ماں یہ کہتی ہے کہ میرا چاند پنگھوڑے میں سو رہا ہے، تو اس کا مطلب اس نے اپنے بیٹے کے لیے چاند کو استعارے کے طور پر لے لیا۔ پہلے مثال میں دیکھیں تو چاند سا بیٹا کہا، اپنے بیٹے کو چاند جیسا قرار دیا، لیکن دوسرے جملے میں دیکھیں تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے چاند کو ہی لے لیا ادھار کے طور پر، ادھار لے کر اپنے یعنی بیٹے کے لیے چاند کو وہ استعمال کیا، یعنی میرا چاند سو رہا ہے۔ تو یہی استعارہ ہے۔ تو استعارے میں پہلی چیز کو مستعار لا، جس کے لیے کوئی معنی ادھار لیا جائے، دوسری چیز کو مستعار منع، جس سے معنی ادھار لیا جائے، اور دونوں کے درمیان مشترک صفت کو وجہ جامع کہا جاتا ہے۔ تو استعارے میں مستعار لا کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی جگہ پر مستعار منع آتا ہے۔ مستعار منع اپنے حقیقی معنی نہیں دیتا بلکہ مستعار لا کے معنی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مستعار لہو۔ اسی طرح استعارے کی جو مثالیں ہیں دیکھیں ذرا، ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں، پاکستانی شیروں نے بھارتی گیدڑوں کو بھگا دیا، یا پھر عرب کا چاند طلوع ہوا تو کفر کے اندھیرے چھٹ گئے، پنڈی ایکسپریس نے سارے کھلاڑیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ اب اس میں دیکھیں پہلی مثال میں یعنی ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، تو چاند مستعار منع ہے جو بیٹے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے کہ اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں، یعنی ستارے کا لفظ آنسوؤں کے لیے آیا ہے۔ تیسری مثال میں دیکھیے، تیسری مثال پاکستانی شیروں نے بھارتی گیدڑوں کو بھگا دیا، یعنی پاکستانی شیر سے پاکستانی فوجی اور بھارتی گیدڑ سے بھارت کے فوجی مراد ہیں۔ چوتھی مثال دیکھیے، عرب کا چاند طلوع ہوا تو کفر کے اندھیرے چھٹ گئے۔ تو چوتھی مثال میں عرب کا چاند مستعار منع ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستعار لیا گیا، ادھار لیا گیا۔ آخری مثال دیکھیے، پنڈی ایکسپریس نے سارے کھلاڑیوں کے چھکے چھڑا دیے، تو پنڈی ایکسپریس پاکستان کے تیز رفتار باؤلر شعیب اختر کے لیے مستعار ہے۔ استعارے کے استعمال سے تو بیان میں خوبصورتی اور دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ جی عزیز ساتھی، یہ استعارہ کی ایک مختصر سی تعریف تھی جو آپ کو سمجھائی گئی۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ اس میں جتنی بھی چیزیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں ان کو آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں،